نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد مطلب شمع الوجود کے قربان آئیے ہم آپ درود پاک نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ لائٹ بالکل سامنے دے دیے ہیں سائٹ سے دینا چاہیے بہرے کیف بوچا گاری والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مدرسہ دار ارقم کی کمیٹی دیر آیت درست آیت بہت لیٹ اللہ نے توفیق بخشی کہ مدرسہ کو مسجد میں شفٹ کروایا اور بڑی عقل بندی کے ساتھ کافی دنوں سے اس مدرسے کو عروج کے لیے علماء ارکان اور گاؤں والے قدم بقدم شانہ بشانہ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس مدرسے کو قائم فرمائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس مدرسہ اور اراکین اور اس خدمت کرنے والے علماء کو دن دنی رات چوگنی ترقی فرمائے اللہ 2 منٹ کا ٹائم دیا ہے پروگرام بچوں کا تھا یقیناً جو ہے عشاء کے بعد علماء کو ٹائم دینا تھا تاکہ کافی تعداد میں لوگ آتے خیر ان کا معاملہ ہے ہم اس میں بیچ میں نہیں بول سکتے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے آپ کے اور ہمارے لیے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کی داغ سے اس گھر میں آگ لگی گھر کی چراغ سے ہمارے سرجاپوری برادری سیمانچل میں دولت کی کمی نہیں ہے اور نہ زمین کی کمی ہے ہاں ضمیر کی کمی کہ مولوی لا زکات کھیلو زکات خور عوام جو اپنی زکات خود ادا نہیں کرتا ہے تو اپنی زکات خود کھاتا ہے نا جی نہیں کھاتا ہے اپنا مال جو زکات نہیں ادا کرے گا تو زکات خود کھاتا ہے نا سرکار کی حدیث ہے یتیم اور بیواؤں کے حق کھانے والا اور زکات کھانے والا کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس لیے اس سرجاپوری برادری میں بڑے بڑے علماء کے قدم اٹھے بڑے بڑے تقریریں ہو رہی ہے جلسے سجائے جا رہے ہیں واہ واہ بڑے اچھا نعت پڑھ لیا فلاں مولانا صاحب اتنے اچھے تقریر کی گئے اسٹیج کو توڑ دیا مائک کو پھوڑ دیا لیکن اثر کیا ہے اثر اس لیے اس عالم کی بات آپ پر نہیں کر جاتی ہے اس لیے کہ آپ حرام کھاتے ہیں آپ کو اثر اس لیے نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنا زکات خود ادا نہیں کرتے ہیں جب انسان زکات خور نہیں بنے گا مال پاک اور صاف کھائے گا تو تمام باتیں اس کو اثر کی جائے گی تمام باتیں اس کو اثر کی جائے گی اس لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اقدس ہے آپ کی بارگاہ میں ایک ضعیف عورت آئی کہ حضور ہماری دعا فرما دیں بڑی غربت ہے آپ اللہ کے ولی مقرب اور محبوب ہیں دعا فرمائیں تاکہ قحط ساری دور ہو جائے جذبہ کے عالم میں آئے کہا اے ضعیفہ عورت جاؤ ایک انڈا لے آؤ ایک انڈا لے کے آئی اور تمام مریدوں کا مجمع ہے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا اور قل اللہ شریف 3 بار پڑھ کر کے دم کر اب حجاز کو لے کے جاؤ جب وہ گھر لے گئی تو وہ انڈا سونے کا شکل ادا کر لیا تو عورت سوچ کے یار کتنا اچھا فیکٹری ہے روز قل اللہ شریف پڑھتے جائیں گے انڈا سونا بنتا جائے گا پورے گاؤں کے انڈے کو جمع کر دیا 1 منٹ یہ بات ختم کریں گے آپ انڈے کو جمع کیا قرآن شریف پڑھنے لگا کئی دن گزر گئے حضرت کی بارگاہ میں حضور آپ قرآن شریف پڑھے انڈا سونے کا شکل اختیار کر لیا میں بھی قرآن پڑھتا ہوں لیکن تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو حضرت نے فرمایا
کہ رزق حلال صدق مقال پیدا کرو. جب تم رزق حلال کھاؤ گے اور نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو جب تم قل اللہ پڑھو گے تو انڈا سونے میں تبدیل ہوتا نظر آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، انسان جب بندوق ہے، بندوق میں اگر گولی دیا، اگر فائر کرے گا تو وہ بھاگ جائے گا، لیکن بندوق ہے اور گولی نہیں ہے تو اس بندوق سے کوئی ڈرے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور مومن ہے اور پاک اور صاف ہے، رزق حلال کھاتا ہے اور سچی بات کرتا ہے، جھوٹ سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے دامن کو وابستہ ہے، اور جب صدق دل سے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو مومن کا سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.